اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ ایک موضوع پر بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے، اور سیریز جاری ہے ریاست مدینہ سے ہمیں کیسی اور کس طرح کس انداز میں روشنی فراہم ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے پروگرام اس سیریز کے تحت ہم کر چکے ہیں، مزید کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا اخلاقی نظام، ریاست مدینہ کا تعلیمی نظام، ریاست مدینہ کا معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور ایک ٹاپک پر اپنے معزز علماء سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ آپ تشریف لاتے ہیں، 13-14 میل لمبائی اور 11-12 میل چوڑائی، یہ مدینہ کی ریاست کا کل رقبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست کی تشکیل، اس ریاست کی تعمیر کس انداز میں کس طرح کر کے قیامت تک کے لیے پوری امت کو اور پوری کائنات کو اپنے اسوے کے ذریعے ایک روشنی فراہم کر دی۔ خواتین و حضرات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی جانب میرا اشارہ ہے۔ ریاستیں ہوتی ہیں، ایک نئی حکومت آ جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو ریاست تعمیر ہو رہی ہے کوئی پچھلی حکومت کا تسلسل نہیں، بلکہ نظریے کی بنیاد پر یہ مملکت قائم ہوئی، اور آج تک ہمیں راہ ہدایت مل رہی ہے مدینہ منورہ سے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا بہت اہم موضوع، ریاست مدینہ کی فکری بنیادیں۔ خواتین و حضرات، ہم مسلمان، ہمارا دین، جو ہمارے پاس دین کی تشریح ہمارے پاس آئی ہے، جو فہم دین ہے، ہم فکری طور پر خود کفیل ہیں۔ کسی کی غلامی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ وہ اقبال بار بار یاد آتے ہیں خواتین و حضرات، اقبال کا شعر پھر یاد آ گیا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کس طرح فکری آبیاری فرمائی، ذہنی غلامی دور۔ اللہ اکبر۔ وہ قیصر و کسریٰ، وہ تہذیب موجود، چائنا موجود، ہند موجود، اللہ اکبر، لیکن جو مدینہ منورہ کی جو ثقافت ہے اور جس طرح کی شخصیات نکل کر آئیں، بلکہ میں انہیں کہتا ہوں جو قدسی وجود پیدا ہوئے، اللہ اکبر، اس کی بنیاد کیا تھی اور آج ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایثار ہے، محبت ہے، تقوی ہے۔ خواتین و حضرات، انما المؤمنون اخوہ کی بات ہوتی ہے، فکر کی بنیاد تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک سیکولر ریاست میں، ایک لبرل ریاست میں اور ایک مسلمان ریاست میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اپنے معزز علماء سے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ آج سوالات یہ اٹھائے جاتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کو، کہ پاکستان بہتر معیشت کے لیے حاصل ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، تفصیلاً بات ہوگی۔ دو جید علماء تشریف فرما ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں، دونوں کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ تشریف فرما ہے مفتی محمد عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں انگریزی ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا جامعہ کراچی سے،
اور دین کی تعلیم حاصل کی، زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے مخصوص کر دی۔ اللہ اکبر، ابلاغ دین فرماتے ہیں، جہاں جہاں تک بات پہنچانی ہوتی ہے بات کو پہنچاتے ہیں۔ ایسے علماء ہمیشہ دین کو درکار رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم صالح عبد الرحمن صاحب۔ صالح عبد الرحمن صاحب کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے اس بچے سے گزارش کی کہ تم تشریف لاؤ اور سورہ حج کی آیت نمبر 41 کی تلاوت سے آج کا پروگرام شروع کرو۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ حج آیت نمبر 41 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی محترم صالح عبد الرحمن صاحب نے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ 1,24,000 کا، 25 کا یا 1,000 کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825094۔ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، آج کا موضوع ریاست مدینہ کی فکری بنیاد۔ اللہ اکبر۔ یہ فکری بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اور ایک سیکولر ریاست، ایک لبرل ریاست اور ایک مسلمان ریاست، ان کے مابین کوئی فرق تو ہوتا ہی ہوگا نا۔ وہ فرق کیا ہے اور بنیاد میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال آپ نے شروع میں فرمایا جس سے فرق بالکل واضح ہو جائے۔ ایک حضرت، مجھے عقیدت اپنے گھر سے بھی ہے، مجھے عقیدت اللہ کے گھر سے بھی ہے۔ ایک غیر مسلم اپنی ریاست سے وہ محبت رکھتا ہے جو کوئی انسان اپنے گھر سے رکھتا ہے، لیکن ایک مسلمان اپنی اسلامی ریاست سے وہ محبت رکھتا ہے جو ہم اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر یعنی مسجد سے رکھتے ہیں۔ اپنے گھر اور اللہ کے گھر میں جو فرق ہے وہی فرق ایک غیر مسلم ریاست اور ایک مسلم ریاست میں فرق ہے۔ ہر مسلمان اسلامی ریاست کو گھر نہیں بلکہ مسجد سمجھتا ہے۔ مسجد اس لیے کہ جس طرح مسجد ذریعہ ہے با جماعت نماز پڑھنے کا، اسلامی ریاست ذریعہ ہے اللہ کے وہ احکام جو ریاست کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے، اور وہ مقصد شریعت بھی ہیں، منزل مسلم بھی ہیں۔
اور وہ ایک سب سے بڑا مقصد وہ مثال عدل اجتماعی، بہت اچھا، ٹھیک ہے، ناانصافی کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، یہ جو عدل اجتماعی کا قیام ہے عدلیہ کی صورت میں، عدل اجتماعی کا قیام ہے عادلانہ نظام کے نفاذ کی صورت میں، اس کے لیے ریاست ضروری ہے، ریاست ہوگی تو عدل اجتماعی اور عادلانہ نظام قائم ہوگا، ورنہ ہو نہیں سکتا۔ تو جیسے مسجد ہوگی تو جماعت کی نماز ہوگی، مسجد نہیں تو جماعت کی نماز نہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ عدل اجتماعی کے لیے ریاست ضروری۔ اسی طرح حدود اللہ کا قیام، قصاص کا نفاذ، یہ جو احکام ہیں، جرائم کا سد باب کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اجتماعی طور پر کرنا، شر کی سرکوبی کرنا اور خیر کو عزت دینا اور اس کی سربلندی کرنا، یہ ریاست ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ لہٰذا ریاست کا تقدس ایک مسلمان شہری کے ذہن میں وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں مسجد کا تقدس ہے، پہلے نمبر پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ اسلامی ریاست کا دوسرا حصہ شہری ہے۔ میں اپنے ساتھ رہنے والے جو ہمارے پاکستانی ہیں، انہیں میں کیا سمجھوں؟ ان کے ساتھ میں اپنا رشتہ انسانیت کا سمجھوں، ان سے میں اپنا رشتہ شہریت کا سمجھوں، یا اس سے کہیں بڑھ کر ان سے میں اپنا رشتہ سمجھوں؟ تو ایک مسلمان شہری اپنی ریاست میں رہنے والوں کے ساتھ اپنا رشتہ انسانیت سے بڑھ کر، شہریت سے بڑھ کر، وہ اپنا رشتہ اخوت کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عرض کر رہا ہوں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ کیوں؟ قرآن کریم ہمیں تصور دیتا ہے کہ سارے کے سارے انسان کس سے پیدا ہیں؟ حضرت آدم سلام علیہ سے۔ اس بھائی سے دوری ہو گئی، یہ مجھے بھائی نہیں سمجھتا، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھے بھائی سمجھے جیسے میں سمجھ رہا ہوں، اور اس کے سمجھانے کے لیے اللہ نے تعارف کا اور اس کو بھائی سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ اللہ نے اسلام کو بنایا۔ لیکن حقیقت میں اخوت کا رشتہ، میرے یہاں تمام جو رہنے والے انسان ہیں ان سے میں اپنے اس رشتے کو سمجھوں۔ اسی رشتے کی بنیاد پر اگلی بات آتی کہ انسانیت سے بڑھ کر، شہریت سے بڑھ کر جب میں نے رشتہ دیا یا رشتہ سمجھا اخوت کا، تو مجھ میں جو جذبہ پیدا ہوگا اپنے مسلمان شہریوں کے لیے، وہ محبت کا نہیں بلکہ محبت سے بڑھ کے ایثار کا۔ تیسرے نمبر پہ اسی کا تیسرا فکری وہ ہے حصہ، یہاں کا نظام بھی ہے، یہاں کا قانون بھی ہے، میں قانون کو کتنا احترام دوں، میں یہاں کے نظام کو کتنا احترام دوں۔ چونکہ قانون یہ تشریح ہے، یہ عملی تصویر ہے قرآن کی، حدیث کی، لہذا جب عملی تصویر میرا نظام ہوا، ٹھیک ہے، جب عملی تصویر یہاں کا قانون اور یہاں کا سسٹم ہوا، لہذا قرآن کو جو میں جتنی عزت دیتا ہوں، اپنے دین کو جتنی عزت دیتا ہوں، اسی بنیاد پہ چاہے یہ عمل حکم انتظامی ہو یا قانونی ہو، عدلیہ سے اس کا تعلق ہو یا ریاست سے تعلق ہو، میں اس کو اتنا ہی احترام دوں جیسے مسجد میں میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، روزے زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوں، اسی طرح ریاست کے لیے یا ریاست کے جو بڑے ہیں ان کے ذریعے بننے والا ہر حکم، اس کی بھی میں ایسی پابندی کروں گا اور ایسے ہی احترام کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ یہ تین حصے ہوئے، یہ بنیاد ہوئی، آگے پھر جب وضاحت ہوگی تو مزید جائے گی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو نظریہ، عقیدہ، اجتماعیت، تفصیل سے یہ بات آ گئی، اور پھر وہ کہ انما المؤمنون اخوہ پر یہ بات آ گئی کہ رہنے بسنے والے اس ریاست میں وہ غیر نہیں ہیں بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور کیا اچھی بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں، ریاست میں سانس لینے والا جو بھی شخص ہے وہ بھائی ہے، کیونکہ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرا سوال سمپل سا، ذرا سا ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ ہر مملکت کی کوئی ایک فکر ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی ان کا انداز تخاطب ہوتا ہے، انداز فکر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مسلمان ریاست جو ایک نظریے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے،
اللہ سے تعلق کو ہر حال میں قائم رکھنا، کیا فکری بنیاد میں ہم اس کو پہلی پوزیشن دیں؟ اس کے بعد قوانین کی آپ نے بات فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین متعارف کروائے، وہ قوانین انسانی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ وہی خداوندی نازل ہو رہی ہے اور وہی قوانین بنتے جا رہے ہیں. تو دوسرا ایک بڑا فرق یہ بھی ہو جاتا ہے. ارشاد. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. انیس صاحب نبی علیہ السلام مکہ سے تشریف لاتے ہیں مدینہ شریف. وہاں پر کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جاتا ہے. تمام جو یہودی قبائل ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، سردار وہاں پہ اکٹھے ہیں، ہمارے لوگ بھی اکٹھے ہیں، دونوں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر آپ ان 52 پوائنٹس کو دیکھیں جو کہ نبی علیہ السلام وہاں ڈسکس فرما رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ بات ہوتی ہے واضح کہ سب سے پہلی بات، تاریخ میں ایسا دستور اتنا آرگنائز پہلے کبھی نہیں تھا. دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ایک نبی اس طریقے سے پورا کانسٹیٹیوشن دے رہے ہیں کہ نظام کیسے چلنا ہے. سبحان اللہ. اس کی سمری کیا آتی ہے سامنے نکل کے، جو 10 بنیادی نکات اس سے نکل کر ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس ریاست میں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ رب العزت کی تصور کی جائے گی. And that is the fundamental difference in the secular society and in the Islamic society. کہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوگا نا جی، وہ حتمی ہوگا. مجھے کچھ بھی پسند ہے، آپ کو کچھ بھی پسند ہے، یا میرے جیسے کسی انسان کو یا دانشور کو یا فلسفی کو کچھ بھی پسند ہے، that is on the one side. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، یہ الٹیمیٹ ہمارا جو پرپس ہے اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا، وہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو کسی بھی اسلامی ریاست کا ہوتا ہے. اب جیسے ہی آپ یہ پوائنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، دوسرا پوائنٹ آٹومیٹیکلی ایمرج ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ حتمی فیصلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. جس طرح قرآن میں نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما. اے میرے رسول، ان میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو اپنے ہر اس فیصلے کا حاکم مقرر نہ فرما لیں جو ان کے درمیان میں پھوٹ پڑا ہے. اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، سر تسلیم خم کر دیں. جو آپ نے کہہ دیا بس وہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، وہی الٹیمیٹ فیصلہ ہے ہمارا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اب جیسے یہ 2 پوائنٹ واضح ہو جاتے ہیں تو تیسری بات ہماری سمجھ میں خود آ جاتی ہے کہ اب جب یہ ریاست ڈیولپ ہوگی تو اس کے اندر جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ نااہل لوگوں کو نہیں دی جائیں گی. کیونکہ جب نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھا گیا خدا کے رسول علامت قیامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب تم دیکھو نااہل لوگوں کو تم نے ذمہ داریاں سونپ دی ہیں تو بس فوراً سمجھ جانا اب علامت قیامت شروع ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو سب سے احسن طریقے سے اس ریاست میں نافذ کرنے والا ہوگا، اسی کے پاس یہ حق ہوگا کہ اس کو اس ریاست کا امیر مقرر کر دیا جائے. تو یہ تیسری بات ہے جو ہمارے سامنے اس کانسٹیٹیوشن سے نکل کے سامنے آتی ہے. چوتھی بات کہ مملکت کی اساس جو ہے وہ اخلاقی بنیادوں پر ہوگی. جس طرح مفتی صاحب نے وضاحت کی نا، اس میں ایثار کا جذبہ لوگوں میں اجاگر کیا جائے گا، اس میں اخوت کا درجہ لوگوں میں اجاگر کیا جائے گا، اس میں بھائی چارگی لوگوں کے اندر اجاگر کی جائے گی، ان میں یہ شعور دلایا جائے گا کہ تم آپس کے اندر بھائی بھائی ہو. اور جس طریقے سے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر اگر پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو آنکھ کو آرام نہیں آتا، بالکل اسی طرح تمہارے بھائی کو گزند و تکلیف پہنچے تو تمہیں سکون نہیں آنا چاہیے. ان بنیادوں کے اوپر، ان اخلاقی تعلیمات پر جب ہم سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ پھر اسلامی ریاست کا کانسیپٹ پوری طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے. ہم اس میں آگے چلتے تو پھر پانچویں بات ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا جائے گا، مساوات ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جو امیر ہے اس کے احکامات اور ہیں، جو غریب ہے اس کے احکامات اور ہیں. جس نے اربوں اور کھربوں لوٹ ڈالے اس کے لیے احکامات ذرا سے الگ بیان کیے جائیں، اور جو بیچارہ گلی کے نکڑ کے اوپر چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اس کے لیے آپ نے ساری پولیس جو ہے ادھر ہی لگا دی اور اسی کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ نہیں چلے گا. بلکہ کیا ہوگا، جو بخاری شریف کی حدیث ہم تمام لوگ بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی تو اس طرح اس کا ہاتھ کٹے گا، اسی طرح دیگر کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو معلوم یہ چلا کہ اس کے اندر، اس ریاست کے اندر طبقاتی نظام نہیں ہوگا، سب کو ایک برابری سے دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں گے. پھر
اگلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ قانون کی بالادستی ہوگی، عدل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ عدل سے بالکل ماورا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ عدل کا نظام قائم کرنے پر ان کو لگایا گیا ہے تو ان کو قانون سے بالادستی حاصل نہیں ہوگی. ہوتا یہ رہا ہے جو ریاستیں تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں، رومن امپائر ہم دیکھتے ہیں، گریک امپائر ہم دیکھتے ہیں، پرشین امپائر ہم دیکھتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی اس ریاست سے پہلے کی ریاستیں تھیں، ان کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جو کنگ ہوتا تھا وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتا تھا، اور اس کے اوپر کسی قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے جو اسلامی ریاست مدینے کی قائم فرمائی، اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ اگر نبی علیہ السلام لوگوں کو نماز کی فرض اور ادائیگی کا حکم دے رہے ہیں تو خود پڑھ کر دکھا رہے ہیں، اگر سامنے والے کو اثار اور اخوت اور دیگر چیزوں کا حکم دے رہے ہیں تو خود کر کے دکھا رہے ہیں، اگر سامنے والے کو جہاد پر نکلنے کا حکم دے رہے ہیں تو خود جہاد میں جا کر دکھا رہے ہیں. ہر وہ حکم جو آپ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے تھے اپنی ذات پر اس کا نفاذ کر کے پہلے دکھاتے تھے. اسی وجہ سے تو کہا تھا نا حضرت عائشہ نے کہا خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کی صورت میں تعلیمات ہم تک پہنچی وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام نے اپنی ذات پر نافذ کر کے دکھائیں. تو جو اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا سب سے پہلے وہ قرآن، حدیث، حاکمیت اعلی اللہ کی، الٹیمیٹ فیصلہ رسول کا، مساوات، برابری، حقوق کا صحیح معنوں میں تقسیم، ان تمام چیزوں کو اپنی ذات پر لاگو کر کے دکھائے گا اور اپنا کام کر کے دکھائے گا. اس کے بعد اس کے پاس یہ اختیار آئے گا کہ وہ امیر المومنین بنے، ادروائز اس کی امارت کے اوپر کوسچن کھڑا ہو جائے گا. جس طرح ہم آگے چل کے بات کریں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے فوراً فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم دیکھو کہ امیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے غافل ہے تو کیا کرو گے؟ اپنا فیصلہ فوراً اللہ اس کے رسول کی طرف موڑ دو گے اور اس امیر کے خلاف علامہ بغاوت کو بلند کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل جو پرسپشن ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے سیکولر ریاست کا اور مسلمان ریاست کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو آخری بات فرمائی ہے اسی سے ایک سوال میں اٹھا لیتا ہوں آپ کی خدمت میں. اب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی جو اطاعت، اس میں اطاعت کا لفظ نہیں آ رہا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کا بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط کر دیا گیا ہے. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک پورا جو نظریہ ہے واضح ہو جاتا ہے. عدل کی آپ نے بات فرمائی، عدل تو اور ریاستوں میں بھی آج نظر آتا ہے جو کہ مسلمان ریاستیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. قانون سب کے لیے برابر اور بھی جگہ پہ نظر آتا ہے. دونوں کا جو بنیادی فرق ہے وہ سامنے آ گیا ہے. یہاں پر جو انداز فکر ہوگا حکمران کا وہ بھی واضح ہو رہا ہے. حکمران کے کیا اوصاف ہوں گے. آپ نے عوام الناس کی بات کی تھی. عوام سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ان کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہوگا؟ حضرت چونکہ موضوع ہمارا ہے کہ اسلامی ریاست کی فکری بنیاد ہے. اعمال کیا ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ حکمران کی فکر کیا ہوگی میں عرض کر رہا ہوں. مطمع نظر کیا ہے، مقاصد ریاست کیا ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے. اعمال ریاست کیا ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے. فکری بنیاد ہے، چاہے حکمران ہو چاہے ایک شہری ہو. فکری بنیاد کیا ہے؟ ایک فکری بنیاد جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ریاست کی حیثیت مسجد کی ہو گئی، مسجد ریاست کا سربراہ ہے وہ بھی اسلامی ریاست کو مسجد سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اور شہری ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم مسجد میں ہوتے ہیں اسی طرح ہم اپنی مسجد میں کھڑے ہیں، ہم اپنی مسجد میں رہ رہے ہیں. تو سربراہ ریاست اپنی وہ حیثیت سمجھے گا جو مسجد میں امام مسجد اپنی سمجھتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک امام مسجد کی بھی ذمہ داری ہے مسجد کو آباد رکھنے کی. آباد کس سے؟ آباد اعمال سے. دیکھیں یہی فرق آ جاتا ہے. اسلامی ریاست میں جو مقصود ہے اسلامی ریاست کا حصول کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ کیا وسائل پیدا کرنے کے لیے، وسائل جمع کرنے کے لیے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود ہے اعمال کو اوپر لانا، اعمال پہ کنٹرول لانا. اور اعمال پہ کنٹرول لانا یہ اصل مقصود ہے. ٹھیک ہے، اموال بھی مقصود ہے لیکن وہ ثانوی ہو جاتے ہیں. مسجد کو کیسے رکھنا ہے ایک ذمہ داری امام کی ہے. مسجد کو کیسے رکھنا ہے ذمہ داری
مقتدیوں کی بھی ذمہ داری دونوں کی ہے، لیکن بڑی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کی ذمہ داری بڑی، ٹھیک ہے، جس کی حیثیت بڑی، اس کی ذمہ داری بھی بڑی. یعنی ریاست کو کیسے رکھنا ہے، کیسے؟ یہ کام ہے حاکم کا. وہ جو آپ نے بات کی اولی الامر کی. اب میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس میں ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ اولی الامر کا بھی ہے. ظاہر ہے کہ جب میرے لیے میرا وزیر اعظم، میرا صدر، میرا پارلیمنٹ وہ ایک قانون بناتا ہے اور اس قانون اور اس آئین کی بنیاد، وہ قانون پابند ہے قرآن و سنہ کا، ٹھیک ہے، استنباط احکام ہو رہے ہیں. اب جب ایک قانون بنا تو میں نے اس حکم کو سنا، اس حکم کو میں وہ حیثیت دوں جو امام مسجد سے منبر پہ میں نے بیان سنا، میں نے کسی مسئلے کا جواب سنا، اس جواب کو جو حیثیت میں دیتا ہوں وہی حیثیت میں پارلیمنٹ میں بننے والے قانون کو دوں، میں وزیر اعظم کی طرف سے آنے والے آرڈرز کو دوں. شرط کیا ہے کہ بنیاد قرآن و سنہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ تک فرمایا کہ جو اپنے حکمران اپنی حکومت کو عزت دے گا اللہ اس کو دے گا، جو ان کی تذلیل کرے گا ان کو حیثیت نہیں دے گا اللہ ان کو بے حیثیت کرے گا. یعنی اولی الامر پابند ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا. اسی لیے یہ اطیعوا کا لفظ نہیں. ایک بات اور ہے، دیکھیں میں نے کہا نا کہ پابند ہے، ہم پرکھیں گے. قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی آیت آ گئی، عقل کو چھوڑ دو، خواہش کو چھوڑ دو، کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو، بغیر لوجیکل کے، بغیر اس کے اندر مصلحتیں تلاش کرنے کے. اللہ کا حکم ہے تو ختم ہے. اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا حکمت ہے، حکمتوں کے پیچھے میں نے نہیں جانا. لیکن جب مجھے حکم دے رہا ہے حاکم وقت، تو فقہ کا ایک اصول ہے، حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں، حکم الحاکم منوط بالمصلحہ. حاکم کا حکم، آرڈر، یہ اس کو پرکھا جائے گا آیا مصلحت اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، قرآن و سنہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، مفاد عامہ کے تابع ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس حکم کو لینا ہے. لیکن فرض کریں ایک صریح طور پر وہ حکم قرآن و سنہ کے خلاف ہے، جیسے یہی حکم منبر پہ، مسجد کے منبر پہ ایک مفتی صاحب، ایک امام صاحب کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں اور دارالفتہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسئلہ امام صاحب نے غلط بیان کیا، تو کیا ہوتا ہے، اس کی جواب دہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ایسا غلط حکم کیوں بیان کیا، کہ غلط مسئلہ آپ نے کیوں بیان کیا. تو یہ بنیاد حضرت تو ہمارے یہاں سربراہ مملکت کی حیثیت امام مسجد جیسی ہے، اور شہریوں کی جو حیثیت ہے وہ نمازیوں جیسی ہے. اب یہ جو نمازی ہے امام مسجد ہے، میں ایک مختصر عرض کروں کیونکہ ہمیں سننے والے دیہات کے لوگ بھی ہیں، تو بڑا اہم کہ ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، مسلمان شہری کی فکر کیا ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. ارشاد. حضرت صحاح ستہ میں سب سے ٹاپ پہ ہے صحیح بخاری، دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم، تیسرے نمبر پہ سنن ابو داؤد. امام ابو داؤد پائے کے محدث ہیں. حضرت لگ بھگ 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ 4 لاکھ حدیثیں. چاہا کہ اسے جمع کروں، 4 لاکھ حدیثیں جمع کریں گے تو کون پڑھے گا، اس لیے انتخاب کیا، اور 4 لاکھ کا میں سے انتخاب کر کے لگ بھگ 4 حدیثوں میں 4000 حدیثیں جمع کی. اور کس میں جمع کی؟ وہ کتاب، وہ جو جمع شدہ تھا، مدونہ تھا، اس کو جمع کیا، اس کو ترتیب دیا سنن ابو داؤد کے نام سے. 4000 حدیثیں آ گئی. اب سوچا کہ 4000 حدیثوں سے استفادہ علماء اور طلبہ کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی کیا کرے؟ علماء کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے وقت کا بھی لحاظ رکھا گیا. 4 لاکھ میں سے انتخاب 4000. لیکن اب ایک عام آدمی ٹھیلے چلانے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، وہ بھی تو اپنے سامنے کوئی مشن رکھے، کوئی حدیث رکھے. تو پھر 4000 میں سے انتخاب کیا 4 حدیثیں جو ہر مسلمان شہری کے سامنے یہ 4 حدیثیں ہونی چاہیے، یہ 4 حدیثیں ازبر ہونی چاہیے تاکہ اس کی فکر مضبوط رہے. اس کی فکر مضبوط رہے، اسلامی ریاست کے تعلق سے بھی، ایک مسلمان شہری کے تعلق سے بھی، اور یہاں بننے والے قوانین اور نظام کے تعلق سے بھی. پہلے نمبر پہ حدیث انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار جی کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. لہذا مسلمان اپنا ہر کام عبادت کے تصور سے کرتا ہے، خواہش کے تصور سے نہیں، خواہش کے تصور سے نہیں، مزے کے تصور سے نہیں، بلکہ عبادت کے تصور. میں شادی کروں یا میں خرید و فروخت کروں یا میں
کسی جگہ بھی رہتا ہوں تو میرا تصور ہوتا ہے مال کمانے کا نہیں بلکہ عبادت کرنے کا اور اپنی نبی کی سنت پوری کرنے کا. سبحان اللہ. چاہے شادی کیوں نہ, میں نے عرض کیا کیا, حالانکہ شادی میں خواہش پوری ہوتی ہے, لیکن خواہش کی نیت سے شادی نہیں کرنی. شادی میں نے کس نیت سے کرنی ہے؟ سنت سمجھ کے کرنی ہے. میں یہاں پہ ملازمت کر رہا ہوں, کسی ادارے میں بیٹھ کے ملازمت کر رہا ہوں, میرے سامنے مقصود میری تنخواہ نہ ہو بلکہ میرے سامنے مقصود میرا فرض ہو کہ یار یہاں جو میں بیٹھ رہا ہوں یہ میرا بیٹھنا عبادت کے تصور سے ہوگا تو میرا بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں بیٹھنا ہے. تو تصور عبادت کا ہو, تصور ملازمت کا نہ ہو, تصور تنخواہ کا نہ ہو, تصور کمائی کا نہ ہو. نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ جو مسلمان شہری کا تصور ہوتا ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی, وہی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا, ایثار. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں اور اپنے اوپر میں اس کو ترجیح دوں. ایک ہے حقوق لینا, حقوق کہتے ہیں نا آج کے لبرل ریاست میں کہ حقوق لیے نہیں جاتے, حقوق چھینے جاتے ہیں. ایک مسلمان ریاست اس کی نظر حق پہ نہیں ہوتی, اس کی نظر ذمہ داری پہ ہوتی ہے. ذمہ داری ادا کرنا یہ ہے مسلمان شہری کا کام. اور اگر اپنا حق آ جائے, اپنے حق کو چھیننا نہیں, لینا نہیں, بلکہ اپنے حق کو قربان کرنا آ جائے, اپنے حق کو قربان کرنا آ جائے, اور اس قربان کرنے میں اس کو ایسا ہی مزہ آئے جیسے اپنی اولاد اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں جیسے لطف آتا ہے. اپنے سے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے جب ہم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لطف آتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان شہری کو کھانے میں نہیں بلکہ کھلانے میں مزہ آئے, اپنے اوپر خرچ کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے میں مزہ آئے, حقوق لینے میں نہیں بلکہ حقوق کو قربان کرنے میں اس کو مزہ آئے, یہ ہے ایثار. تیسرے نمبر پہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی, ایک مسلمان وہ ہے جو بے خطر ہو, ہر اس کے اڑوس پڑوس ہوں, اس کے محلے کے لوگ ہوں, اس کے دوسرے کسی کو اس کا کوئی خطرہ نہ ہو, نہ عزت کے حوالے سے ہو نہ کاروبار کے حوالے سے ہو. ہر انسان اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے محلے دار لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہم اس کے پڑوس میں یا اس کی دوستی میں یا اس کے گھر میں یا اس کے ادارے میں رہ کے وہ اپنے آپ کو عزت مال ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. آخر پہ ہوا تقوی. دیکھو مہذب شہری وہ ہوتا ہے, لبرل ریاست کا مہذب شہری وہ ہوتا ہے جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ کہیں قانون کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. قانون کی پاسداری کرنا جیسے یہ مہذب شہری کا فرض ہوتا ہے. ایک مسلمان شہری قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں چاہے اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو, یہ اللہ کی مرضی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ ہے مہذب مسلمان, مہذب مسلم شہری, جس کو بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اتنی اس میں تقوی میں حد کر دو کہ اتنا ہو کہ یار میری وجہ سے میرے ملک کا قانون نہ ٹوٹے, میرا مفاد ٹوٹ جائے, میں ٹوٹ جاؤں مسئلہ نہیں, لیکن میرے ملک کا قانون نہ ٹوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ملک کا قانون میرے قرآن کی تشریح ہے, میرے نبی کی حدیثوں کی تشریح ہے. میرا قانون, میرا نظام دراصل تصویر ہے قرآن و سنہ کی. اس تصور کے ساتھ ہر مسلمان رہے. حضرت الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. سبحان اللہ. یہ چار باتیں میں سمجھتا ہوں اگر آج یہ چار باتیں ہم میں آ گئیں تو ہم دنیا کے اخلاقی لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے ہم جیسا شاید ہی کسی ریاست کا کوئی شہری ہو سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ایک ریاست کی فکری بنیادیں, اور جو شہری ہیں, ریاست کے باشندے ہیں, حکمران ہیں, ان کی ذمہ داریوں کو بھی واضح کر دیا گیا. بنیادی طور پر اگر ایک جملے میں کہیں یہ بات کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دکھانا ہے. اولی الامر منکم کے حوالے سے کچھ بات آپ فرمائیے, آپ فرمانا چاہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ٹو ڈوز کرنے کے کام. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ آج یہ فکر اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی مسلمانوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ وہاں ہندوؤں کی وجہ سے ہماری معیشت کمزور تھی, تو سراسر پاکستان کی تخلیق مضبوط معیشت کے لیے تھی. تو اس طرح کی باتیں اور نعوذ باللہ من ذالک.
دیکھیں انیس صاحب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. میرا خیال ہے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کو شاید جانتے ہی نہیں ہیں. اگر جانتے تو اس قسم کی احمقانہ باتیں نہیں کرتے. اس کی بڑی واضح مثال ہے قائد اعظم کی ساری اسپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے, اقبال کی پوری فکریات اٹھا کر دیکھ لیجئے, اور جو خطبات ہمیں ملتے ہیں وہ سارے اٹھا کر دیکھ لیجئے. بڑا کیٹیگوریکلی قائد اعظم نے مختلف مقامات پر یہ بات کی ہے کہ ہم ایسی زمین چاہتے ہیں جہاں ہم اللہ کے قانون کا نفاذ کر سکیں. ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قرآن آخری کتاب ہے, پاکستان کا دستور اور قانون فقط قرآن ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم کے ذہن میں, اور جو مشہور نعرہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں اس وقت لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا, اور محمد رسول اللہ, یہ جو ہمارے بنیادی باتیں تھیں جس کو بھی یہ تاریخ پتہ ہے اس کے سامنے یہ احمقانہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم فقط فائنینشل ڈیولپمنٹس کے لیے ادھر آئے تھے. دیکھیں انیس صاحب, اسلامی ریاست کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی ماڈرن سیکولر سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو الٹیمیٹ پرپس آف لائف ہوتا ہے, کانسیپٹ آف ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائنینشل پروگریس کتنی ہے, آپ نوٹ کتنے اچھے کما سکتے ہیں, آپ کی سڑکیں کتنی خوبصورت ہیں, آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر تمام بجلی گیس پانی کی سہولیات ہیں کہ نہیں. یہ ہے سیکولر ریاست کی سوچ اور اپروچ. لیکن جب آپ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی, تو سب سے پہلے سڑکوں کا قیام نہیں فرمایا, سب سے پہلے آپ نے فائنینشل ڈیولپمنٹس کے اوپر بات نہیں کی, بلکہ آپ نے بنیادی بات یہ کی کہ بھئی الٹیمیٹ اتھارٹی وہ تو اللہ کی ہوگی. سب سے پہلے قرآن یا اللہ کا نظام جو اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ ہم بتائیں گے. جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا تھا نا کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ فکر انسانی نہیں کر رہی بلکہ اللہ کی وحی کر رہی ہے, اور جو اللہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے, اس کا نفاذ فرما رہے. بنیادی بات کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ, اس کا نظام قائم ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ان کا نفاذ ہو, اس کے بعد جو امیر مملکت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے والا ہو اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آشنا ہو. جس طرح قرآن میں نا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, کہ خبردار اس کی اطاعت ہرگز نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا جو امیر سلطنت ہوگا, اسلامی ریاست کا امیر ہوگا, وہ اس کا دل اللہ کے ذکر میں شاغل ہوگا, اور جب وہ اللہ کے ذکر میں شاغل ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اس کو سمجھتا بھی ہوگا, اس پر عمل بھی کرتا ہوگا, اس کا ابلاغ بھی جانتا ہوگا, اس کا نفاذ بھی جانتا ہوگا. جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اسلامی ریاست کے اندر, اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اسی کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہیں, تو آپ نے فکری بنیادوں کے اندر اس بات کو قائم فرمایا کہ لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حل کیا جائے. جس طرح ہم نے ماضی کے پروگراموں میں کیا تھا کہ ربا بیسڈ سسٹم, نبی علیہ السلام نے اس کو کنڈیم فرمایا, قرآن نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا ہے اور سود کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے پورا فائنینسنگ سسٹم وہاں پر فراہم فرمایا جس کی بنیاد پر ربا کو ختم کر دیا گیا, بالآخر کیٹیگوریکلی ڈکلیئر کر دیا گیا یہ سے جو بھی کرے گا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول اللہ جنگ کرتے, اس کو ختم کیا گیا, تجارت کو فروغ دیا گیا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات, جو وہاں کے بسنے والے شہری ہیں, امن و امان کی فراہمی اور ان کے بنیادی حقوق ان تک پہنچانا, وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں. اگر آپ اس کو ماڈرن اکنامکس کی بنیاد پر بھی دیکھ لیں جو ایڈم اسمتھ نے بات کی ہے, تو ٹیکس کی مد میں کاٹے جانے والا ایک ایک روپیہ وہ اسی فرد کی ذات کے اوپر خرچ کیا جائے گا جس کے مال سے کاٹا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹ بینیفیشری وہ شخص ہوگا کہ جس کے مال سے آپ ٹیکس کاٹ رہے ہیں یا جس کے مال میں سے آپ ٹیکس کو حاصل کر رہے ہیں. حکومت وقت کی, ریاست کے امیر کی ذمہ داری ہے وہ اس بات کی مانیٹری کرے کہ جو پیسہ بھی لیا جا رہا ہے عوام الناس سے, کیا وہ اسی کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے, کیا اسی کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے, اسی کی آسانیوں کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے, یا فقط ہمارے لوگ اس کے اپنے جیبوں کے اندر بھر کے انہوں نے بیت المال کو جو ہے مال البیت بنا لیا ہے, گھر کی دولت سمجھ لیا. اس بات کو ہم نے سامنے رکھنا پڑے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک اور فکری بات تھی وہ یہ تھی کہ پاس جو اقلیتیں رہتی تھی, نبی علیہ السلام نے ان کے حقوق کا مکمل تحفظ فرمایا, اور ان کی اس بات کے بعد کہ جب تم اپنے آپ کو اقلیت تصور کر لو گے تو اب تمہارے معاملات تمہارے ذمہ, ہمارے معاملات ہمارے ذمہ, لیکن جب اختلاف مسئلہ ہوگا تو اس صورت میں الٹیمیٹ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, وہ فیصلہ فرمائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر اقلیتی جو اسمال کمیونٹیز ہیں ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پہلے تو قانون ان کے مطابق جو ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے مطابق ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر وہ اسلامی حکومت سے
چیلنج کرتے ہیں، کلیش کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق ان باتوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ریاست کی ایک تیسری ذمہ داری ہے۔ چوتھی ذمہ داری جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اقتصادیات، لوگوں کے حقوق، اس کے اندر خواتین کے حقوق اور تمام معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے حقوق، اگر ان کی ادائیگی کما حقہ اپنائی جائے، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ تم ذمہ داریاں پوری کرو، اور حکومت مانیٹر کرے کہ کسی کے حق کا استحصال تو نہیں ہو رہا۔ جب یہ دونوں سائیڈوں سے کام کیا جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری سوسائٹی اسلامی بنیادوں پر ترقی بھی کرے گی، اور اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اخروی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تمام باتیں ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ، جو آپ نے تمام پوائنٹس کمپوننٹس گنوا دیے، ایک ہوتی ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ویلفیئر اسٹیٹ تو وہ ہے جو ہم آج یورپ کی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، وہاں عدل بھی موجود ہے، لوگوں کے رائٹس بھی پورے کیے جا رہے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس میں جو تصور اللہ کا ہے، جو تصور رسول اللہ کا ہے، جو تصور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار کر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، وہ تمام تصورات وہاں پر مفقود ہیں۔ اب ہوگا کیا، ہم یہاں پر بے شک یہ بات کریں بنیادی حقوق دو، معاشی مسائل حل کرو، یہ سب کرو، لیکن کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ یہ جو دنیا ہے یہ سجن المومن ہے، جنت الکافر ہے۔ یہاں پر مومن رہے گا فقط اس طرح جس طرح قید خانے میں رہتا ہے، کافر رہے گا عیاشی کے ساتھ۔ اب مومن ان تمام چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور حکومت وقت اس کے لیے ایسا ماحول پرووائیڈ کرے کہ وہ شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی بھلائی کو حاصل کر لے۔ یہ وہ فرق ہے جو اسلامی ریاست میں ہوتا ہے اور غیر اسلامی ریاست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مسلمان ریاست میں وہ تمام حقوق اور تمام وسائل حاصل ہوتے ہیں جو کسی بھی فلاحی ریاست کے رہنے بسنے والے کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن تعلق باللہ وہ اساس ہوتی ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اور اسی ریاست کو فلاحی ریاست بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ یہ ذمہ داری ہے بڑوں کی، حکمرانوں کی، اولی الامر کی۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، اور یہ بھی فرما دیجئے بلکہ آپ مشورے دیجئے ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، کہ فوری طور پر کرنے والے کام کیا ہیں۔ پاکستان کو وہ مدینے کی ریاست کی طرح کی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک ارادے میں کامیاب کرے، لیکن طریقہ کار، روڈ میپ آپ جیسے افراد جب مشورے دیں گے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ارشاد فرمائی۔ مختصر عرض کروں، ابھی آپ نے چند مبصرین کا حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے ریاست حاصل کی گئی۔ حضرت مجھے ایک بات بتائیں، میں پاکستان کو جیسے نا فکری، میرا تصور کیا ہونا چاہیے، میں پاکستان کو دکان والی حیثیت دوں یا میں پاکستان کو مسجد والی حیثیت دوں، یا کسی عام ریاست والی؟ ایک عام ریاست۔ ایک تو کمانے کی جگہ اگر میں اسے کہوں تو دکان ہے، ہم نے اپنی دکان الگ کر دی، یا میں اسے مسجد کی حیثیت دوں۔ تقدس، احترام کس میں زیادہ ہے؟ اللہ کے دیکھیں، اسلامی ریاست بھی کی بنیاد بھی رکھی گئی، ایک حضرت ابراہیم سلام علیہ نے رکھی مکے میں، اور مدینہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی۔ آغاز ابتدا کس سے کی گئی؟ اپنے گھر سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر سے۔ تو یہ مسجد سے جو آغاز ہے اس ریاست کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ یہ تصور دینے کے لیے کہ ایک مسلمان کے عقیدے میں ریاست کی حیثیت مسجد والی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات سے جو بات میں نکال رہا ہوں نا، آپ کی بات سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جو حاکم وقت ہے اسے اپنا تعلق مسجد سے بھی جوڑنا ہوگا۔ حضرت میں عرض کروں، مسجد ہی نہیں، وہ مسجد یہ اصل مسجد ہے، اور وہ مسجد کے امام ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا ہی پابند سمجھیں جو جیسے مسجد میں آ کر ایک عام مقتدی نہیں، ایک امام جیسے اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے احترام میں بھی اضافہ ہوگا، اور ذمہ داری کا تصور جو ہے وہ بھی بلند ہوگا، ذمہ داری کا احساس بھی بڑھے گا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت فنڈ، ٹھیک ہے، بیت المال، ایک مسجد فنڈ ہے، ٹھیک ہے،
مسجد فنڈ جب ہم یہ دیکھتے ہیں یار مسجد فنڈ ہے تو آج الحمدللہ کہاں کرپشن نہیں ہو رہی، لیکن مسجد میں جب آتا ہے بڑے سے بڑا کرپٹ وہ دیکھتا ہے کہ یار مسجد فنڈ ہے اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ تو حضرت یہاں کے جو قومی وسائل ہوں، خزانہ ہو، اس کی وہ حیثیت ہے جو مسجد فنڈ کی ہے۔ مسجد فنڈ کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے مصارف کیا ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کے مصارف وہی جس طرح مسجد کے فنڈ کو ہم دین کی پابندی سے استعمال کرتے ہیں اور پورے دینی اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہماری حکومت، ہمارے ارباب اقتدار، یہ بھائی ان کی عام حیثیت نہیں ہے حضرت، انبیاء جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب والی حیثیت ہے ان کی۔ جیسے مسجد کے مصلی پہ میں اپنے نبی کا نائب ہوں مسجد میں، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے صدر صاحب، ہمارے چیف آف آرمی صاحب اپنے اپنے اداروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے ہیں۔ اللہ کے صرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ جمیع انبیاء کی نیابت کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز انہیں ملا ہے، اب اس کو اتنے بڑے اعزاز کو حضرت اتنے بڑے اعزاز کو اگر ذمہ داری سمجھی جائے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ اس کے ساتھ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی، اللہ نیابت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے نا کہ مدینہ، ریاست مدینہ کی فکری بنیاد، وہاں ہمیں کوئی ذہنی غلامی یا ذہنی مروبیت یا ذہنی مغلوبیت نظر نہیں آتی، لیکن آج ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ حضرت وہی والی بات ہے کہ ہر بندہ تصور ہے، قرآن تصور کہہ رہے ہیں، یا تو اتباع ہوا ہے یا اتباع اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھوں گا، اللہ کا بندہ سمجھوں گا، یعنی رب کائنات کا بندہ سمجھوں گا، تو میں اس مادی دنیا کی ہر چیز کی غلامی سے نکل گیا نا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اپنے آپ کو غلام سمجھوں، میں تابع بناؤں اپنے آپ کو خواہش نفس کا، میں اپنے آپ کو تابع بناؤں مغربی اقوام کا، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو تابع بناؤں عقل کا، تو مجھے مغربی اقوام کا نہیں، کیا میں خود کو قابل قبول بنانے کی کوشش میں لگا رہوں مغربی اقوام کا، تو زمین آسمان میں کا فرق یہ ہوتا ہے۔ کروں، میری عظمت کس میں ہے؟ اللہ سے تعلق میں جب یا تو میں اپنے آپ کو عبداللہ مانوں، ٹھیک ہے، اس تصور سے ساری چیزیں کروں، یا میں اپنے آپ کو خواہش کا غلام تصور کر کے جو خواہش مجھ سے کہتی ہے کرواتی ہے میں وہ کروں، یا میں اپنے آپ یہ غلامی کا تصور کہ میں اپنے آپ کو نقال بناؤں غیر قوموں کا۔ میری عظمت کس میں ہے؟ میرے سسٹم کی عظمت کس میں ہے؟ میری ریاست کی عظمت کس میں ہے؟ کہ اس میں جو رنگ ہے وہ غالب کس کا ہو؟ دین کا رنگ غالب ہوگا، ٹھیک ہے، دین کا رنگ غالب ہوگا، دین کی نقل جب غالب ہوگی تو عظمت اس کی زیادہ ہے، یا میں غیر قوموں کا نقال نظر آؤں گا فیشن یا ٹرینڈ کے نام پر، تو اس میں میری عظمت زیادہ ہے۔ یہ سوچنا میں نے، میری حکومت نے، میرے بڑوں نے، ٹھیک ہے، یہ جو آزاد ہے، جب میری اصل پہچان اسلام ہے تو میں جب ایک پکا مسلمان نظر آؤں گا تو اس میں میری عزت زیادہ ہے، یا میں مسلمان ہوں اور بولنے کی حد تک، تصور کی حد تک تو مسلمان ہوں، لیکن دیکھنے والا مجھے دیکھتا ہے کہ یار اسلام کا پابند نہیں ہے، تو مجھے یہ کہے گا یہ 2 نمبر آدمی، یہ 2 نمبر آدمی، یہ میری عظمت نہیں ہے۔ میری غیر قوم، میری عظمت، غیر قوم بھی احترام کب کرتی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ اپنے دین پہ پورا چل رہا ہے، وہ بھی آپ کو عزت، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان کبھی بھی ذہنی مروبیت کا شکار نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، انٹرو میں ایک بات ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ 13-14 میل لمبائی میں اور 11 سے 12 میل چوڑائی، یہ کل ریاست کا رقبہ تھا مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر! کس طرح وہاں سے تمام اصول برآمد ہوتے ہیں، دنیا بھر میں گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کس طرح مسلمان ریاست میں توسیع، اضافہ ہوتا رہا، لاکھوں مربع میل کا اضافہ ہوا، لیکن کہیں بھی کوئی غلامانہ ذہنیت نہیں رہی۔ خواتین و حضرات، وہ قیصر و کسریٰ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ سلطنت روما، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلطنت فارس، اللہ اکبر، وہ جو چین، مروبیت نہیں ہوئی، ہندوستان، اس زمانے کا ہندوستان، مروبیت نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ، ان کی تربیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور دنیا بھر میں یہ انقلاب، یہ فکر پروان چڑھتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، اور دنیا
حلقہ بگوش اسلام ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور بہت اہم گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے، اور اصول بیان فرمائے کہ ہمارا دین کس کس طرح ہمیں ذہنی غلامی سے باہر نکالتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں بڑا ممنون ہوں، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ وقت جہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ 1,24,000 کا یا 25 کا یا 1,000 کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے، آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں گے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ جناب محمد فاروق صاحب ملتان۔ محمد فاروق صاحب ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ معلومات بھی جانی چاہیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔